نہیں سمجھتے ہیں، اور کس طریقے سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے؟ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور بحیثیت بلوچ میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ بلوچ تاریخ میں اس طرح ہمسایوں کو، اس طرح مسافروں کو بے دردی کے ساتھ اس بنیاد پہ کہ وہ کسی اور ایتھنک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، لہٰذا یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو صرف دہشت گرد ہی پکارا جائے، اور کبھی اس کو بلوچ کے نام پہ بلوچ کہہ کے نہ پکارا جائے، کیونکہ بلوچ قوم جو کہ سمجھتی ہے، اکثریت اور بہت بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو وائلنس ہے، یہ کہیں پہ بھی ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں تک رہی آپ کا سوال، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس میں ایک انکوائری کر رہے ہیں، اور وہ انکوائری ہم کریں گے کہ ہمارا جو رسپانس ٹائم تھا، یا جو ہمارا یہ جو واقعہ ہو رہا تھا، اس کے بارے میں اگر کسی کی ذمہ داری ٹھہرے گی تو ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم ضرور اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کہ جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کریں۔ وہ کوئی بھی پاکستانی شہری ہے، وہ بلوچستان کے کسی بھی حدود میں رہنا چاہتا ہے، کسی بھی حدود میں کاروبار کرنا چاہتا ہے، کہیں بھی سفر کرنا چاہتا ہے، کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو ضرور، خدا کا مقدس خون ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جب آپ معصوم پاکستانیوں کا خون بہائیں گے تو یہ بھول جائیے گا کہ آپ کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں۔ ہم اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریاست جو ہے ان دہشت گردوں کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ کسی بھی صورت میں اگر ریزالو ہونا چاہتا ہے، یہ جو ڈائلاگ کا ہم نے ایک ماحول بنایا ہوتا ہے، اگر ڈائلاگ سے کوئی مسئلہ ریزالو ہوتا ہے تو 100% ہو جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، اور کریں گے۔ پولیٹیکل آنرشپ اپنی فورسز کو دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھیں اور پورے پاکستان میں آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے، یہ ڈائلاگ سے ذریعے ریزالو ہو جائے، اور اب ہم اپنی فورسز کو کنفیوز رکھیں۔ ہم بالکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بار بار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط پر نہیں کہ آپ ہمارے معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھیں۔ وی ول گو آفٹر یو۔ ہم آپ کے ہائیڈ آؤٹس میں جائیں گے، جہاں جس نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، جس نے انٹیلیجنس پرووائڈ کیے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی ہے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ہم انرتھ کریں گے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکتیں جو ہیں وہ اپنی دیکھیے، ری وزٹ کرنے کا تو بالکل ہم پلان کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چیک پوسٹیں تھیں، نیشنل ہائی ویز اور آرٹریز، ہم اپنی آرٹریز کی حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کی جو چیک پوسٹیں تھیں، جو مختلف پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بن کر ان کی جو سیپریٹسٹ کی وائسز ہیں یہاں پر، ان سے کو چاہے وہ لیویز کی تھی، چاہے پولیس کی تھی، چاہے ایف سی کی تھی، ان کو ہٹایا گیا۔ ہم اپنا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے، آرٹریز کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شاہراہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم چیک پوسٹ دوبارہ اسٹیبلش کریں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم پر چیکنگ کریں گے۔ پیٹرولنگ جہاں ایف سی پیٹرول کرے گی، جہاں لیویز کی ہوگی لیویز کرے گی، جوائنٹ پیٹرولنگ میکنزم بنائیں گے۔ ہم اپنا پورا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ اگر آپ اس انسرجنسی کو لڑ رہے ہیں، جو فورس اس کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کر رہی تھی وہ ہماری پیراملٹری فورس فرنٹیئر کور، ان کی سب سے زیادہ اس پر شہادتیں ہیں، سب سے زیادہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو ملائن کیا جاتا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل آنرشپ ایک سپاہی کو سڑک پہ نہیں ملے، اس کو اس کے مورچے میں نہ ملے، وہ ڈیول مائنڈ سیٹ پہ کے نام پر وائلنس ہے، تو ہم سارے مل کے اس کو کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے۔ یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نیشن ایز اے نیشن ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہمیں نکلنا پڑے گا۔ پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے گی، اور اس کے ساتھ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی، میری صبح آنریبل پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر دونوں سے اس بارے میں بات ہوئی ہے، ہم اپنے فورسز کو اکوپ کریں گے۔ یہ جو دہشت گردی کا بازار ہے، اس کے خلاف لڑیں گے۔ جب تک ایک دہشت گرد بھی باقی ہوگا، وی ول فائٹ، اور وی ول فائٹ جب تک اس کی ضرورت ہو۔ اچھا سر، اس کے علاوہ سر گزشتہ خلاف لڑا ہے، پھر پی کے میپ کے اندر جو اپنی ڈویژنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے۔ یہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں، 90% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ
80 سے بلکہ 70 سے یہ اپنی سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں. کبھی ایک الیکشن ہار جاتے ہیں تو اگلا جیت جاتے ہیں. ان کے دوسری یا تیسری نسل جو ہے وہ پالیٹکس کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ الیکشنز میں اور پھر اپروپریٹ فورمز ہیں. کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو فورمز دیے ہیں آپ ان فورمز پہ جائیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ساری جگہوں پر اعتراض نہیں ہے اس الیکشن پہ؟ لیکن ہمارے پاس فورمز ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلے دن کہا کہ ان فورمز کا ہم استعمال کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان فورمز کا استعمال کرنا چاہیے. بلوچستان کے لوگ اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جلسے جلوس کے اس پہ چلے جائیں. دو کہ دیٹ از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. سٹ ان کا آپ کے اسمبل ہونے کا رائٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. لیکن یہ رائٹ بھی کانسٹیٹیوشن نے ایک عام شہری کو دی ہے کہ وہ فری مومنٹ کر سکے, وہ آ جا سکے, مریض ہسپتال جا سکے. جب تک آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں گے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جس دن آپ وائلنٹ ہوں گے, جس دن آپ سڑکیں بند کرنا شروع کریں گے تو حکومت متی جماعتیں جو ہیں کیا اس کے برخلاف جو ہے مرتکب ہے؟ میں تو کبھی کبھار دیکھیں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو سب اچھا. اگر 2018 میں 2013 کے الیکشنز میں پی کے میپ کا کینڈیڈیٹ زیارت وال صاحب کا خضدار میں کھڑا ہوتا شاید وہاں سے بھی جیت جاتا. تو ہم بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمیں تو سب پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. اگر آپ ہار جائیں تو پھر بہت برا ہو گیا, اور آپ احتجاج کر کس کے خلاف رہیں. تاریخی طور پہ